خواجہ سعد رفیق کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی ہے۔ دیکھیں اس وقت خواجہ سعد رفیق بالکل خاموش ہیں، اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی سانو تے جی فی الحال ایسا تو کچھ کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا۔ لیکن خبر کو بھی سیم اسی انداز میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ٹی ایل پی کی خبر ہے یہ کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اس خبر کو بھی کئی میڈیا آؤٹ لیٹس نے سیم طریقے سے رپورٹ کیا ہے۔ اب اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ کیا واقعی خواجہ سعد رفیق نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا۔ یہ معاملہ کب سے چل رہا تھا؟ بیسیکلی جب خواجہ سعد رفیق جب گئے ہیں جیل، اور جیل میں جانے کے بعد خبریں آ گئی تھی کہ سعد رفیق جو ہے نا اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے خوش نہیں ہے، لیڈرشپ نے اپنے مسائل خود حل کیے جا رہی ہے، ہمیں جو ہے نا استعمال کرتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا ہے تو وہ مسئلہ جمہوریت کی بقا کا بن جاتا ہے، وہ ووٹ کو عزت دینے کے حوالے سے بن جاتا ہے، لیکن جب ہمارے اوپر مسئلے آتے ہیں تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے وہ جو ہے نا تھوڑے سے ناراض تھے۔ اس کے علاوہ جب پنجاب اسمبلی کی آپ کو پتا ہے کہ سیٹ وہ جیت گئے تھے، اور اس سے پہلے وہ عمران خان سے ہار گئے تھے، اس کے بعد وہ ضمنی الیکشن میں دوبارہ قومی اسمبلی کی سیٹ جیتے ہیں، تو جب وہ پنجاب اسمبلی میں گئے تو اس وقت بھی اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بنانے کے معاملے پہ جو ہے نا اختلافات ہوئے، اور اس وقت دیکھا خواجہ سعد رفیق نے کہ ہم تو ایک طرح سے نسلی غلام بن چکے ہیں، کہ وہاں پہ میاں نواز شریف ہیں، صوبے کے اندر میاں شہباز شریف ہیں، شہباز شریف کے بعد حمزہ آئیں گے، ادھر میاں نواز شریف کے بعد مریم آئیں گے، تو ہماری کیا سٹینڈنگ ہے؟ تو اس وقت سے بھی ایک چیز ناراضگی چل رہی تھی، جبکہ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو کہا تھا اس حوالے سے جب میاں نواز شریف ادھر تھے یہ تو کہ 1999 کی طرح اگر رات کی اندھیرے میں میاں صاحب ڈیل کر کے اور اپنا سامان لے کے اگر بھاگ جائیں گے اور ہمیں یہاں پہ وہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا اس پارٹی میں رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود وہاں پہ چلے جاتے ہیں، جا کے وہ جو ان کا دل کرتا ہے وہ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ ہم نیب کی پیشیاں بھگت بھگت کے اور جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نا قابل برداشت نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہارڈ لائنرز اب ایک سائڈ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، شہباز جو ہے نا مریم نواز اور میاں نواز شریف کے ساتھ، جو کہ سافٹ جو امیج رکھنے والے لوگ ہیں، جو سافٹ لائن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ شہباز شریف کی لیڈرشپ میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ اس طریقے سے ایسا ایسا ڈیوائیڈ پڑتی جا رہی ہے۔ جہاں تک ان کے چھوڑنے کا تعلق ہے، دیکھیں آپ اگر انہوں نے لاہور میں رہنا ہے تو تحریک انصاف کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، جو کہ لاہور میں ان کو کوئی ایک ایسا صورتحال ہو سکتی ہے کہ یہ یہاں سے جیت جائیں، ادروائز یہاں پہ نہ پیپلز پارٹی کا کوئی مستقبل ہے، نہ کسی اور جماعت کا لاہور کے اندر خاص طور پہ۔ تو اگر تو یہ سیاسی کیریئر اپنا بحال رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کو ہر حال میں کسی نہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ انہوں نے جانا ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر سکے ان کی اپنی قابلیت کے ساتھ ساتھ۔ جاوید ہاشمی نے جب چھوڑا تھا تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ ایک طرح سے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور پی ٹی اے میں جا رہے تھے، لیکن کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ خواجہ سعد رفیق آخری قدم رکھتے رکھتے پیچھے ہو گئے۔ تو یہ جو ان کی ناراضگی ہے وہ کافی پہلے سے چلتی آ رہی ہے، ادھر تھوڑی سی باغی طبیعت کے مالک ہیں۔ چودھری نثار بھی آپ کو پتہ ہے کہ چودھری نثار نے بھی اپنے راستے صرف اسی بات پہ الگ کیے کہ میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز اس وقت پارٹی کے جو بیانیہ ہے، جو پالیسی ہے، اس کو انفلوئنس کر رہی ہیں، اور جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کا کچھ نہیں بن رہا، ان کی باتوں کا کچھ نہیں بن رہا، ان کے نظریات کا، ان کے مشوروں کا، ان کی رائے کا کچھ اثر نہیں پڑ رہا۔ تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جایا جائے، کیونکہ یہ جو راستہ مریم نواز نے چنا ہے یہ تباہی کے علاوہ اس کا کوئی اور وہ نہیں ہے۔ دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اکثر کہا کرتے تھے کہ جناب چودھری برادران وہ محسن ہیں خواجہ سعد رفیق کے، کہ جب خواجہ سعد رفیق کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا وہ شہید ہو گئے تھے تو ان کی والدہ کو سپورٹ کرنے کے لیے چودھری برادران نے ان کو گھر کے حوالے سے، کو موٹر سائیکل لینے کے حوالے سے، منتھلی کے حوالے سے کافی وہ سپورٹ کرتے رہے، اور پھر خواجہ سعد رفیق نے چودھری برادران کی اچھی بھلی جو جوش بیانی میں اپنی خطابت میں ان کی بینڈ بجائی۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھو یار کتنا یہ احسان فراموش شخص ہے۔ تو خواجہ سعد رفیق نے
चौधरी बरदरान से भी रब्ता किया, उनसे मुलाकात भी की। पिछले दिनों आप देख रहे होंगे जो फुटेज आई थी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की, को जैसे आए हैं चौधरी शुजात साहब की तीमारदारी करने के लिए, परवेज अली बैठे हुए थे तो उनके साथ ही ख्वाजा साद रफीक बैठे हुए थे, तो एकदम से झटका मार के खड़े होकर उन्होंने जगह दी। तो उस वक्त भी ये बैठे हुए थे चौधरी बरदरान के साथ। तो कहा यह जा रहा है कि ये अपना रास्ता अपना जो चूज़ कर रहे हैं, इनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये परेशान हैं। लेकिन कि क्या कर रहे हैं, अब कैसे करना चाहिए, क्या बिल्कुल हमें सियासत से अलग हो जाना चाहिए, या कोई ऐसा ऑप्शन उनके पास है कि वो लाहौर में रह के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी तरफ उनकी अपने ज़मीर की आवाज़ अगर वो है, वो उनको सोने नहीं दे रही कि ये किस तरीके से, किस तरह की हमारी लीडरशिप है जिन्होंने हमें आगे लगाया हुआ है और हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस वक्त जहाँ पे सूरत चल रही है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना अपने दोस्तों ज़काराब और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।